فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 16، پارٹ نمبر 1۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک نے کہا۔ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا۔ دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا، علی بن سفیان فوراً وہاں چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گیا جہاں رابن موبی سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کرہانے لگا، جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا۔
رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر سے جلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحیروپ میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرا بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا کہ یہ سلطان صلاح الدین کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم نشان تھا جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو صلیب پر کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا۔ وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟
تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی۔ علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا، اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ 5واں آدمی، جو درخت کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔